دہلی کے باغات میں ننھی رازیہ تلوار کے وار آزما رہی ہے۔ دوسری شہزادیاں ریشمی کھلونوں سے کھیلتی ہیں مگر رازیہ کے ہاتھ میں فولاد ہے۔ دربار کے وزراء سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ لڑکی سلطنت کے لائق نہیں، مگر سلطان التتمش فخر سے کہتا ہے یہ لڑکی میرے 1000 بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ یوں ایک بیٹی کی تقدیر تاریخ کے اوراق پر لکھی جا رہی ہے۔ سلطان التتمش دربار میں تخت پر جلوہ گر ہے۔ وزراء اور امراء حاضر ہیں۔ سلطان اعلان کرتا ہے کہ میری بیٹی رازیہ میری وارث ہوگی۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ کچھ سر جھکاتے ہیں، کچھ غصے میں کانپ جاتے ہیں۔ مرد کی دنیا میں عورت کا نام تخت کے وارث کے طور پر لینا گویا آسمان سے بجلی گرا دینا تھا۔ سلطان التتمش کا جنازہ محل میں رکھا ہے۔ غم کے سائے چھائے ہیں، لیکن اسی وقت سازشیں عروج پر ہیں۔ رازیہ کے بجائے اس کا بھائی رکن الدین تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ رعایا انصاف کی امید کھو دیتی ہے۔ محل کی روشنیوں میں ایک اندھیرا جنم لیتا ہے جو دہلی کو بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ رکن الدین کی حکومت ظلم اور لوٹ مار سے بھری ہے۔ بازار جل رہے ہیں، سپاہی رعایا کو ستا رہے ہیں۔ عوام مایوس آنکھوں سے ایک ہی نام پکارنے لگتے ہیں، رازیہ۔ اور جب رکن الدین مقتل کا شکار ہوتا ہے، دربار کو مجبورنہ اعلان کرنا پڑتا ہے اب تخت کی وارث وہی ہوگی جسے لوگ دل سے چاہتے ہیں، رازیہ سلطان۔ رازیہ زرہ بختر پہن کر گھوڑے پر سوار دہلی کے بازاروں سے گزرتی ہے۔ چہرے سے نقاب ہٹا کر وہ عوام کو دیکھتی ہے اور ہاتھ میں تلوار بلند کرتی ہے۔ لوگ نعرے لگاتے ہیں، زندہ باد رازیہ سلطان۔ عورت جو پردوں میں چھپائی جاتی تھی آج سلطنت کی فوج کی قیادت کر رہی ہے۔ دہلی کی فضا میں طاقت اور حوصلے کی گونج پھیل جاتی ہے۔ رازیہ اپنے قریبی کمانڈر یاقوت کو اعتماد کے ساتھ منصب عطا کرتی ہے۔ دونوں کے بیچ وفاداری کا رشتہ ہے، مگر دربار کے امراء حسد اور غصے سے بھر جاتے ہیں۔ ایک عورت کی حکومت ان کے لیے کافی ذلت تھی، اور اب ایک غلام کے قریب ہونا ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ سازش کے اندھیرے تیز ہونے لگتے ہیں۔ دہلی کے دروازوں پر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ رازیہ زرہ بختر میں فوج کی قیادت کرتی ہے۔ تلواریں ٹکرا رہی ہیں، خاک اور دھواں چھایا ہے۔ اچانک یاقوت دشمنوں کے وار سے گرتا ہے۔ رازیہ کی چیخ میدان میں گونجتی ہے۔ دل ٹوٹتا ہے مگر ہاتھ کی تلوار نہیں چھوٹتی۔ مگر بغاوت کا طوفان بڑھتا ہے اور رازیہ قید کر لی جاتی ہے۔ قید سے نکلنے کے بعد رازیہ تھکی مگر ہمت سے لبریز فوج کے ساتھ واپس لڑتی ہے۔ سورج ڈھل رہا ہے، زمین پر خون بہہ رہا ہے۔ رازیہ چاروں طرف دشمنوں میں گھری ہے۔ زخموں سے نڈھال مگر تلوار بلند ہے۔ وہ آخری وار کرتی ہے اور تاریخ میں امر ہو جاتی ہے۔ دہلی کی مٹی ایک بہادر بیٹی کا لہو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ وقت گزرتا ہے۔ دہلی کے ایک کونے میں ایک بے نام قبر خاموشی سے پڑی ہے۔ نہ کوئی تاج، نہ کوئی نشان، بس ہوا کا ایک جھونکا جو کہتا ہے وہ ملکہ جس نے انصاف سے، حکومت کی ہمت سے جنگ لڑی اور مردوں کی دنیا میں اپنا نام زندہ کیا، تاریخ نے اسے بھلا دیا۔ یہی ہے رازیہ سلطان کی کہانی۔